ملکہ خاک پارٹ 18 وردی کے پیچھے سانس۔ زرفشان محل رات کے بعد صبح کو اس طرح لیٹا تھا جیسے کچھ بھی ہوا ہی نہ ہو، پر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، محل کی دیواروں کے اندر کچھ بدل چکا ہے۔ صبح کے پہر سپاہیوں کی مشق ہو رہی تھی، تلواروں کی آواز، قدم کی تال اور سانسوں کی سختی۔ ریحان سب سے آخری صف میں کھڑا تھا، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ دھیما، بس اتنا ہی جتنا ضروری ہو۔ اس کی نظر بار بار محل کے اندر جانے والے راستوں پر چلی جاتی جہاں سے عالیہ گزرتی ہے، پر وہ دیکھتا نہیں، صرف محسوس کرتا۔ اسی وقت زیان فرید چھجا کے نیچے سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ریحان پر رک گئیں۔ اس کے قدم، اس نے خود سے کہا، سپاہیوں جیسے نہیں لگتے، زخم جھیلنے والوں جیسے ہیں۔ اس نے اپنے آپ سے کھڑے سردار سے کہا، اس نئے کو میرے قریب رکھو۔ جی حضور۔ زیان کے ہونٹوں پر باریک سی مسکان تھی، شکار کی مسکان۔ دوپہر کے وقت عالیہ پانی بھر کر اندر سے جا رہی تھی۔ راستہ آج تھوڑا سنسان تھا، پیچھے سے قدم کی آہٹ آئی، وہ روکی۔ گھبرائیے مت، ریحان کی آواز تھی، میں ہی ہوں۔ عالیہ نے مڑ کر دیکھا، وردی وہی، چہرہ وہی، انجان پل۔ تم ہر جگہ اچانک آ جاتے ہو، اس نے کہا۔ فرض وہی لے جاتا ہے، ریحان نے جواب دیا۔ عالیہ نے ایک پل اس سے دیکھا۔ فرض سب سے بھاری ہوتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ریحان کچھ نہیں بولا، شاید اسے پتہ تھا یہ بات۔ دور سے زیان فرید یہ منظر دیکھ رہا تھا، دو لوگ، کم الفاظ پر زیادہ خاموشی۔ دلچسپی بڑھ رہی ہے، اس نے سوچا، اس سپاہی کی بھی اور اس لڑکی کی بھی۔ اس کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ اس رات ملکہ زرفشان اپنے کمرے میں تنہا تھی، تخت کے پاس وہ رک کر کھڑی ہوئی، وہی پتھر، وہی لکیر۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر روک لیا۔ ابھی نہیں، اس نے کہا، ابھی صرف لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے دو، بہت کچھ سمجھنے آنے والا ہے۔ نیچے سپاہیوں کے کمرے میں ریحان اپنی تلوار صاف کر رہا تھا۔ تلوار کے پھل پر چھوٹا سا نشان تھا، پرانا شہر کی یاد، نقاب کی یاد، اور ان لوگوں کی یاد جنہیں وہ لوٹتا رہتا تاکہ کوئی اور بھوکا نہ سوئے۔ اس جگہ، اس نے خود سے کہا، صرف تلوار کافی نہیں ہوگی۔ اس نے پتا تھا، یہاں جنگ نظروں سے ہوتی ہے، اور زیان فرید اس جنگ کا سب سے تیز تیر ہے۔ دور کہیں عالیہ اپنے کمرے میں چراغ بجھا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایسا سوال تھا، ایک سپاہی اتنی خاموشی کے ساتھ کیوں بچاتا ہے؟ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک سے سنبھالا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جو سپاہی آج اس کے راستے میں کھڑا ہے، کل اس کی تقدیر کے بالکل بیچ میں آنے والا ہے۔ زرفشان محل اس رات بھی